السلام علیکم ڈیئر ریڈر اینڈ لسنر، اردو ناولس لائبریری میں آپ کا ڈھیر سارا ویلکم۔ رمز عشق بائی نور آصف ادر ایپیسوڈ کے ساتھ حاضر ہوئی ہوں۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ سلطان احمد نے نازنین بیگم کو کروڑوں روپے کی آفر کی تھی۔ نازنین بیگم نے وہ آفر مسترد کر کے صرف ایک رات کے لیے سلطان احمد کو سونپنے کو کہا تھا، مگر سلطان احمد نے انکار کر دیا۔ وہ مہرماں کے قریب نہیں گیا تھا، مگر وہ نازنین بیگم کو لاکھوں روپے دے رہا تھا کہ وہ کسی کے سامنے رقص نہ کرے۔ آج وہ اسے وہاں سے لے آیا تھا اور اپنے محلے جیسے گھر میں لا کر نکاح کر لیا تھا۔ مہر شاہ کا پورا بدن خوف سے لرز رہا تھا۔ وہ کوٹھے کی زینت ضرور تھی، مگر کبھی کوئی مرد اس کے نزدیک نہیں آیا تھا۔ وہ صرف ایک رقاصہ تھی۔ نازنین بیگم اس کی خوبصورتی دکھا کر مردوں کو بہکانا چاہتی تھی تاکہ اس کی ایک ایک رات کا کروڑوں روپے وصول کر سکے۔ وہ اتنی خوبصورت تھی کہ مرد اس کے ساتھ ایک رات بتانے کے لیے اپنا سب کچھ نچھاور کرنے کو تیار تھے۔ سلطان احمد کا پلڑا بھاری رہا۔ وہ اسے ایک رات کے لیے نہیں بلکہ اپنی دلہن بنا کر لے آیا تھا اپنے پاس۔ مہر شاہ نے سامنے رکھے ڈریسنگ مرر میں خود کو دیکھا اور ایک ہیرا تھی، وہ ایک ہیرا تھی۔ چاند ستارے اس کی خوبصورتی کے آگے مانند پڑتے تھے۔ وہ جتنی خوبصورت تھی، نصیب اتنا ہی بدصورت تھا۔ ماں باپ کے مرنے کے بعد وہ دربدر ہوتے نازنین بیگم کے ہاتھ لگ گئی جس نے اسے پالا تھا۔ اب وہ 18 سال کی ہونے والی تھی۔ جوانی ٹوٹ کر آئی تھی۔ 16 سال کی عمر سے اس کی قیمت لگ رہی تھی۔ آج 50 کروڑوں کے عوض اس کا سودا ہو گیا تھا۔ مہرماں کو اپنا بہت کچھ کم قیمت لگا۔ سلطان احمد کا نازنین بیگم کو پیسے دینا پسند نہیں آیا۔ وہ جس جگہ رہی تھی اس نے دیکھا تھا ہر کوئی انہیں اپنی بستر کی زینت بننے کو تیار ہوتا تھا۔ نکاح کر کے اگر لے بھی جاتا تو وہ جلد یا بدیر اس کوٹھے کی زینت ضرور بنتی تھی۔ کیا سلطان احمد بھی اس کے بدن سے کھیلے گا؟ دل بھرنے پر اسے چھوڑ دے گا؟ وہ واپس گندگی میں کیسے جائے گی؟ مہرماں اب رونا شروع ہو چکی تھی۔ اس نے تو اس گندگی سے دھیرے سے نکلنے کا سوچنا ہی نہیں تھا۔ سلطان احمد رحمت کا فرشتہ تھا اس کے لیے، مگر وہ اعتبار نہیں کر پا رہی تھی یا پھر اپنی قسمت پر اسے یقین نہیں تھا۔ وہ چہرہ دونوں ہاتھوں میں چھپائے پھوٹ پھوٹ کر روتی۔ مہرماں کا نازک بدن خوف سے کھچکولوں کی زد میں تھا۔ کوٹھے پر موجود کئی لڑکیاں جب بھاری قیمت کے عوض کسی کو سونپی جاتی تو ان کا کیا حال ہوتا تھا وہ بخوبی واقف تھی۔ دروازہ کھولنے کی آواز پر مہر نے گہرے سانس لیتے اپنے آنسو صاف کیے۔ اپنے لرزتے بدن پر قابو پاتے وہ خود میں سمٹی تھی، مگر سلطان احمد کے بھاری قدموں کی آہٹ سے اس کا انگ انگ لرز رہا تھا۔ سلطان احمد کی شخصیت سے وہ ایسے مرعوب تھی جس دن سے سلطان احمد نے اسے کوٹھے پر دیکھا تھا۔ اس کا رقص دوسرے مردوں کے سامنے بند ہو چکا تھا۔ سلطان احمد 1000 لاکھوں روپے نازنین بیگم کو دیتا کہ وہ کسی مرد کے سامنے رقص نہیں کرے گی۔ نازنین بیگم کو کیا چاہیے تھا؟ اس کا اکاؤنٹ پیسوں سے بھر رہا تھا اور دوسرے مرد اس کا رقص دیکھنے کے لیے بےتاب ہوتے اس کی قیمت میں اضافہ کر رہے تھے۔ سلطان کی حیثیت سے واقف ہو چکی تھی۔ اسے کوٹھے میں موجود لڑکیوں نے بتایا تھا وہ بہت امیر کبیر با اثر شخص ہے۔ سلطان احمد اس بھاری قدموں سے چلتے اس کے سامنے آ کر بیٹھا۔ مہرماں مزید خود میں سمٹی بیک گراؤنڈ کے ساتھ جا لگی۔ سلطان احمد مزید اس کے قریب ہوا تھا۔ سلطان احمد نے اس کا چہرہ تھوڑی سی نرمی سے پکڑتے اوپر اٹھایا تو مہر سلطان احمد کی گرے آنکھوں میں دیکھتے گھبراتے ہوئے اپنی آنکھیں بند کر چکی تھی۔ ان آنکھوں کی وہ اسیر زود تھی۔ جب پہلی مرتبہ سلطان نے اسے دیکھ کر اپنی نظریں جھکا لی تھی۔ اتنی پاکیزگی ایک مرد کی نظر میں اس کے لیے یہ کہاں دیکھا تھا؟ مہر آنکھیں کھولو۔ سلطان احمد کی نرم آواز پر مہر کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ کر برسے تھے۔ سلطان احمد نے اپنی انگلی کے پوروں سے اس کے آنسو نرمی سے صاف کیے۔ میری بیوی بننے پر یہ آنسو ہیں تمہارے چہرے پر۔ سلطان احمد کے بھاری سپاٹ انداز پر مہر کی آنکھوں سے آنسو خوف کی مانند ٹھہر گئے تھے۔ نہیں دو، مجھے ڈر نہیں لگ رہا۔ نازنین بائی مجھے نقصان نہ پہنچا دے، مجھے واپس نہ لے جائے۔
مہر نے کانپتے لبوں سے اپنا ڈر بتایا۔ نازنین بیگم اب تمہارا بال بھی بیکا نہیں کر سکتی، تم اب مہر نہیں، مہر سلطان احمد شاہ ہو۔ سلطان احمد نے غضبناک ہوتے کہا۔ سلطان احمد کا رنگ سرخ پڑتا دیکھ کر مہر کا رنگ خوف سے سفید پڑا۔ مہرما تم کیوں نہیں ہو؟ اب تمہیں ہوا بھی میری مرضی کے بغیر چھو نہیں سکتی، تم صرف میری ہو۔ سلطان احمد اس کا دو آتشہ روپ دیکھ کر گمبھیر آواز میں بولا۔ ریڈ لہنگا چولی میں بغیر کسی میک اپ کے وہ دمک رہی تھی۔ سلطان احمد نے اس کے نازک گال پر اپنی انگلیاں نرمی سے ٹریس کی، جہاں اس کی انگلیوں کا نشانہ تھا اس کے ہونٹوں کے زخم پر اپنے لب رکھے، تو مہرما کے دل کی دھڑکنیں شدت اختیار کرتی اس کے کانوں میں بجنے لگی۔ سلطان احمد کا لمس اس کے دھڑکنوں میں انتشار برپا کر گیا تھا۔ سلطان احمد کا لمس جیسے وہ معتبر ہوئی تھی۔ مہرما نے آنکھیں بند کرتے خدا کا شکر ادا کیا، اسے چھونے والا اس کا محرم تھا۔ مہرما تم میری عزت ہو، میری محبت ہو، میری عزت میں کبھی خیانت نہ کرنا۔ یہ چہرہ، یہ بدن میری امانت ہے، تو کسی غیر مرد پر اس کی نظر نہ پڑے۔ سلطان احمد نے مہرما کے اور قریب ہوتے اس کے کان کی نوک پر اپنے لب رکھے۔ جی، مہرما نے کانپتے ہوئے کہا، تو وہ خود سلطان احمد کی باہوں میں مرنا چاہتی تھی۔ سلطان احمد اسے ایک کمرے میں ایک کپڑے پر میں بھوکا پیاسا بھی رکھتا تو فوٹو پر شکوہ لائے بغیر سلطان احمد کے قدموں کی اداسی بن کر رہ لیتی تھی۔ وہ کس جہنم سے نکل کر آئی تھی یہ سلطان احمد شاید سمجھ نہیں سکتا تھا۔ میں وعدہ کرتا ہوں تمہیں بہت محبت مان دوں گا، بہت پیار دوں گا۔ سلطان احمد مہرما کو بیڈ پر لٹائے اس پر جھک چکا تھا۔ کمرے کی بتیاں گل ہو چکی تھی، ہر پردہ، ہر گزیر ختم ہو چکا تھا۔ مہرما سلطان احمد کی محبتوں کی بارش میں بھیگ رہی تھی۔ سلطان احمد کی شدتوں میں محبت اور عزت بھی شامل تھی، جو سلطان احمد کے ہر لمس پر مہرما کو محسوس ہو رہا تھا۔ سلطان احمد کی شدتوں سے مہرما کی آنکھوں سے درد اور تکلیف کے ساتھ ساتھ تشکر کے آنسو بھی شامل تھے۔ مہرما بلیک نائٹی میں ملبوس اپنے براؤن سلکی بالوں میں برش کر رہی، آئینے میں خود کو دیکھتے مسکرا رہی تھی۔ وہ 3 ماہ میں پہلے سے زیادہ خوبصورت ہو گئی۔ سلطان احمد نے اسے پوری دنیا گھمائی تھی، آج ہی وہ یورپ کے ٹور سے واپس آئے ہوئے تھے۔ مہرما کے چہرے پر سلطان احمد کی محبت کے رنگ بکھرے تھے۔ اس کا کندن سا چہرہ دمک کر گلنار ہو رہا تھا، نظر نہیں ٹک رہی تھی اس پر۔ سلطان احمد کے کمرے میں داخل ہونے پر مہرما نے مسکراتے ہوئے سلطان احمد کو دیکھا۔ سلطان احمد مہرما کو بلیک نائٹی اور کھلے بالوں میں دیکھ کر پاگل ہوا تھا۔ سلطان احمد نے آگے بڑھتے بےتابی سے مہرما کو اپنی باہوں میں بھرتے اسے سینے میں شدت سے بھینچا۔ میری مہرما، آج کا دن بہت مشکل اور کٹھن تھا، تمہارے بغیر تو میں ایک پل نہیں رہ سکتا۔ سلطان احمد بھاری آواز میں بولتے اس کی شفاف گردن پر جھکے اپنا لمس شدت سے بکھیرنے لگا۔ شاہ کیا کر رہے ہیں؟ مہرما سلطان احمد کی شدتوں سے گھبرا اٹھی تھی، وہ دیوانوں کی طرح اس کی گردن کو چوم رہا تھا۔ مہرما کا اپنے قدموں پر کھڑا رہنا مشکل ہوا تھا۔ سلطان احمد اسے بیڈ پر دھکا دیتے اس پر جھکے تھے، اس کے چہرے کے ایک ایک نقوش پر اپنے لب رکھنے لگا۔ وہ بے تابی سے اس کے ایک ایک نقش پر اپنے لب رکھتے اس کی گردن پر آیا تھا۔ اب اس کے لبوں کا رقص اس کی گردن سے نیچے تھا۔ مہرما کی سانسیں تیز ہوئی تھی۔ سلطان احمد کے بدن سے اٹھتی مردانہ پرفیوم کی ملی جلی خوشبو سے اسے اپنے سانس گھٹتا محسوس ہوا۔ شاہ پیچھے ہٹے، مہرما نے چلاتے ہوئے اسے خود سے دور دھکیلا تو سلطان احمد کی آنکھیں شدت سے سرخ پڑی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا مہرما نے اسے خود سے یوں دور دھکیلا تھا۔ مہرما کے چہرے پر ناگواری بھی تھی، جسے دیکھتے سلطان احمد غصے سے اس کے اوپر سے اٹھا تھا۔ مہرما اسے یوں دھکیلتے یا پھر اس کے قریب آنے پر ناگواری ہو، یہ سلطان احمد کو کہاں گوارا تھا۔ سلطان احمد مہرما پر سرد نگاہ ڈالتا بیٹھ سے اٹھا۔ مہرما کو اپنی غلطی کا احساس ہوا تھا، وہ جلدی سے اٹھتی سلطان احمد کی طرف بڑھی، جو کمرے سے نکل گیا تھا۔ مہرما بھاگتی ہوئی سلطان احمد کے پیچھے گئی تھی، جو غصے سے سیڑھیاں اتر رہا تھا۔ شاہ، میری بات سنیں۔ مہرما نے تیز تیز سیڑھیاں اترتے ہوئے سلطان احمد کا ہاتھ پکڑا، جسے سلطان احمد نے جھٹکے سے چھڑوایا تھا۔ مہرما کی آنکھوں سے اب آنسو برسات کی طرح برس رہے تھے۔ وہ سلطان احمد کی دیوانگی کے بارے میں جانتی تھی وہ اسے لے کر کتنا حساس ہے۔ وہ اس کا حق برداشت نہیں کرتا، کیسے اس کا جھٹکنا برداشت کر سکتا تھا۔
مہرما نے سیڑھیاں اترتے اپنے پہلو پر ہاتھ رکھا جہاں شدید درد اٹھا تھا۔ وہ سلطان احمد سے بہت محبت کرتی تھی، بلکہ سلطان احمد کے سے عشق کرتی تھی، مگر کچھ دنوں سے سلطان احمد کی غربت اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ طبیعت پر عجیب سی بیزاری چھا جاتی تھی۔ آج بھی ایسا ہی محسوس ہوا تو اس نے سلطان احمد کو جھٹک دیا تھا، مگر سلطان احمد کی ناراضگی اس کی جان پر بن رہی تھی۔ مہرما اپنے پہلوں میں اٹھتے درد کو نظر انداز کرتے سلطان احمد کے پیچھے بھاگتے ہوئے سیڑھیاں اتری۔ اس سے پہلے سلطان احمد لاؤنج کراس کرتا مہرما آگے بڑھتے سلطان احمد کے سینے سے لگتے بے تحاشا روتی تھی۔ شاہ مجھ سے ناراض نہ ہو ورنہ آپ کی مہر مر جائے گی۔ پتہ نہیں مجھے کیا ہو گیا تھا، مجھے معاف کر دے، مگر مجھ سے ناراض نہ ہو۔ مہرما بے تحاشا روتے ہوئے بولی، میں نوٹ کر رہا ہوں مہرما، تمہیں میرا نزدیک آنا پسند نہیں آ رہا۔ تمہارے چہرے پر بیزاری چھا جاتی ہے۔ کل رات بھی تمہارے چہرے پر ناگواری تھی۔ تم کل رات میری باہوں میں ہوتے ہوئے بھی میرے پاس جیسے نہیں تھے۔ تم اچھی طرح جانتی ہو مجھے تمہاری ذرا سی توجہ کسی اور طرف برداشت نہیں ہوتی۔ تم خود کو بھی میری توجہ دو، مجھے برداشت نہیں ہے۔ میرے قریب آنے پر تمہارے چہرے پر یہ ناگواری کیوں ہے؟ تمہاری ہمت کیسی ہوئی مجھے خود سے دور جھٹکنے کی؟ سلطان احمد اس کے بالوں کو گدی سے پکڑے اس کی گردن کو بری طرح جھٹکا دے گیا تھا۔ مہرما بری طرح سسک پڑی تھی۔ سلطان احمد نے اس کے سسکتے وجود پر ایک نظر ڈالتے اسے چھوڑا تھا۔ اسے غصے سے وہاں سے جانے لگا۔ مہرما سلطان احمد کے مقابل آتے اس کے گلے لگ گئی۔ سلطان احمد کے سینے سے لگے اس کی شرٹ کو اپنی مٹھیوں میں سختی سے دبوچا۔ مجھے آپ کی غربت سے کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ جانتے ہیں میں آپ کے بغیر نہیں رہ سکتی۔ آپ مجھ سے دور ہو، مجھے گوارا نہیں ہے، پلیز مجھ سے دور مت جائیں۔ مہرما سلطان کے سینے سے شدت سے لپٹی۔ سلطان احمد گہرا سانس لے کر رہ گیا تھا۔ پھر کیوں مجھے خود سے دور کیا؟ کیوں تھی چہرے پر بیزاری؟ سلطان احمد نے اسے خود سے الگ کرتے نرمی سے پوچھا۔ مہرما سلطان کا نرم رویہ دیکھتے پھر سے اس کے سینے سے ساتھ لپٹی۔ مجھے آپ کا پرفیوم پسند نہیں۔ پتہ نہیں پچھلے کچھ دنوں سے مجھے آپ کا پرفیوم بہت برا لگ رہا ہے۔ شاہ مجھ سے دور مت جائیں، میں آپ کے پرفیوم کی اسمیل برداشت کر لوں گی، آپ مجھ سے دور مت جائیں، میں آپ کی ناراضگی برداشت نہیں کر سکتی۔ مہرما سلطان احمد کے سینے پر اپنے لب رکھتے بھیگی آواز میں بولی۔ سلطان احمد سے کہیں زیادہ وہ سلطان احمد سے محبت کرتی تھی۔ سلطان احمد اس کا مسیحا تھا، اسے اس ذلت بھری زندگی سے نجات دی۔ وہ آج اگر ادھر ہوتی تو پتہ نہیں اب تک کتنے مردوں کی درندگی کا نشانہ بن جاتی۔ وہ کیسے سلطان احمد کو ناراض کر سکتی تھی؟ سلطان احمد مہرما کی بات پر چونکا تھا۔ کیا کہہ رہی ہو مہرما، تمہیں میرا پرفیوم نہیں پسند؟ سلطان احمد نے اسے خود سے الگ کرتے پوچھا۔ ہاں مجھے بہت برا لگتا ہے آپ کا پرفیوم، ابھی بھی اس کی اسمیل میرا سر چکرا رہا ہے، مہرما نے سسکی لیتے ہوئے کہا۔ واقعی میں سلطان احمد نے دور جانے سے دل ہول رہا تھا، مگر سلطان کا پرفیوم اس کی جان لے رہا تھا۔ وہ بہت مشکل سے برداشت کر رہی تھی۔ سلطان احمد کا دل زوروں سے دھڑکا تھا۔ مہرما کم عمر تھی مگر وہ میچور تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا مہرما کی ایسی طبیعت کیوں ہے۔ سلطان احمد نے اسے نرمی سے اپنے سینے میں بھیجا۔ مہر میری جان، میں یہ پرفیوم آئندہ نہیں لگاؤں گا، بلکہ کوئی بھی پرفیوم نہیں لگاؤں گا، مگر مجھے خود سے دور نہ کیا کرو۔ تمہارا شاہ تمہارے لیے پاگل ہے، تمہارے بغیر ایک پل نہیں رہ سکتا۔ آج آفس میں میرا دل نہیں لگا، میں نے سوچا ہم دوبارہ ورلڈ ٹور پر جاتے ہیں جہاں تم اور صرف میں ہوں، یہ آفس وغیرہ نہ ہو، کوئی تیسرا نہ ہو، مگر اب لگتا ہے ممکن نہیں رہا کوئی تیسرا ہمارے درمیان جلدی آنے والا ہے۔ سلطان احمد کے دو معنی انداز اور گہری مسکراہٹ کو دیکھتے مہرما نے الجھن بھری نگاہوں سے سلطان احمد کو دیکھا۔ کون آنے والا ہے شاہ؟ مہرما نے سلوالیہ انداز میں پوچھا۔ ابھی پتا چل جائے گا کون آنے والا ہے۔ سلطان احمد گہرا مسکرایا۔ مہرما ابھی بھی نہ سمجھی سے سلطان کو دیکھ رہی تھی۔ جو بھی آئے گا وہ مہر پر اپنا حق جتائے گا اور وہ مجھے برداشت کرنا پڑے گا۔ سلطان احمد نے اسے قریب کیا۔ لیکن تم مجھ سے وعدہ کرو مجھے کبھی اگنور نہیں کرو گی، ایسے ہی مجھ سے محبت کرو گی۔ سلطان احمد اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا اس کے لبوں پر چکا تھا۔ مہرما سلطان احمد کی گردن میں اپنی باہیں حمال کرتے سلطان احمد کی شدت میں اس کا ساتھ دینے لگی۔ سلطان احمد کی ناراضگی کے ڈر سے وہ مزید سلطان کے قریب ہوئی تھی۔ سلطان احمد اپنی شدت
اس کے لبوں پر ڈھا کر پیچھے ہوا تو مہرما سلطان احمد کے سینے سے لپٹی سلطان احمد کی گردن پر اپنے لب رکھ گئی۔ وہ کچھ دیر پہلے والی غلطی کا ازالہ کر رہی تھی۔ سلطان احمد اس سے کبھی بھی دور ہو وہ ایسا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، اس لیے سلطان احمد کو محبت اور خدمت سے وہ ہمیشہ اپنا بنائے رکھنا چاہتی تھی۔ سلطان احمد کے پاؤں دبانے سے لے کر رات رات بھر اس کی باہوں میں اس کی شدتیں مسکراتے ہوئے سہتی تھی۔ سلطان احمد کی بچی پرسنالٹی اور اس کے اتنے اونچے سٹیٹس سے بھی مہرما کا دل گھبراتا رہتا تھا کہ سلطان احمد کسی اور کی زلفوں کا اسیر نہ ہو جائے۔ سلطان احمد نے کوٹھے پر اسے دیکھا تھا، یعنی سلطان احمد بھی عام مردوں کی طرح تھا۔ وہ کوٹھے پر جا سکتا تھا، کل کو کوئی بھی اسے پسند آ سکتی تھی۔ مہرما کا نازک دل اسی خوف سے لرزتا رہتا تھا۔ وہ سلطان احمد کو کھونے کا سوچ بھی نہیں سکتی تھی، نہ ہی سلطان احمد کو کسی کے ساتھ بھی شیئر کر سکتی تھی، مگر وہ اپنی بے پناہ خوبصورتی اور سلطان احمد کی شدید محبت سے واقف ہی نہ تھی۔ کہ سلطان احمد مر تو سکتا تھا، اس کی بے وفائی نہیں کر سکتا تھا۔ سلطان احمد مہرما کی گردن پر جھکا اپنا لمس بکھیر رہا تھا کہ لاؤنج میں شاہزیب خان داخل ہوا۔ سلطان احمد نے مہرما کو اپنے حصار سے آزاد کرتے شاہزیب خان کو ناگواری سے دیکھا تھا۔ آج پہلی مرتبہ شاہزیب خان کو دیکھ کر سلطان احمد کو خوشی نہیں ہوتی۔ سلطان احمد جلدی سے مہرما کے آگے آیا تھا۔ مہرما سلطان کی چوڑی پشت کے پیچھے چھپ گئی۔ آئی ایم سوری سلطان، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تم اس طرح آگے کا جملہ وہ مکمل نہ کر سکا تھا۔ سلطان احمد کو غصے سے دیکھ کر وہ پہلی مرتبہ پریشان ہوا تھا۔ تمہارے ملازموں نے مجھے اندر آنے دیا، تم جانتے ہو مجھے اس گھر میں آنے کے لیے تمہاری اجازت کی ضرورت نہیں ہوتی، شاہزیب نے شرمندگی سے وضاحت دی۔ سلطان احمد نے اپنی آئی برو سہلاتے اپنے غصے پر کنٹرول کیا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، شاہزیب خان اس کا دوست تھا اور ویسے ہی اندر آ جاتا تھا، مگر اب مہرما ادھر تھی، اس لیے سلطان احمد نے سوچ لیا تھا کہ شاہزیب خان کو اجازت ملنے پر ہی گھر میں داخل ہونے دیا جائے۔ ٹھیک ہے، تم ڈرائنگ روم میں بیٹھو، میں آتا ہوں، سلطان احمد سنجیدگی سے بولا۔ شاہزیب خان خاموشی سے چلا گیا۔ سلطان مڑتے مہرما پر غصیلی نظر ڈالی۔ وہ بلیک فل گاؤن نائٹی میں ملبوس تھی، مگر شاہزیب خان یا پھر کسی کے سامنے بھی اسے مہر کا حلیے میں گوارا نہ تھی۔ بہن آئندہ تم بیڈ روم سے باہر کبھی بھی حلیے میں باہر نہیں آؤ گی، اچھی طرح خود کو ڈھانپ کر آؤ گی۔ سلطان احمد مہرما کو بازو سے جکڑے گھرایا تو مہرما کا رنگ یکدم سفید پڑا اور شدید کانپ رہی تھی۔ کیا ہوا ہے؟ مہر سلطان احمد پریشان ہوا۔ وہ یکدم سلطان کے باہوں میں جھول گئی تھی۔ شاہزیب خان ڈرائنگ روم میں بیٹھا مہرما کی ایک جھلک کا دیوانہ ہو چکا تھا۔ اتنی خوبصورتی اس نے کہاں دیکھی تھی سوائے نازنین بائی کے کوٹھے کے علاوہ؟ اس مہرما کا تو وہ بھی دیوانہ تھا، اس کے ساتھ ایک رات بتانے کو کروڑوں روپے دینے کو تیار تھا، مگر نازنین بائی نے اسے سلطان احمد کو دے دیا۔ شاہزیب خان اپنی مٹھیاں دبوچ گیا تھا۔ مہرما کو سلطان احمد کے ساتھ لپٹے دیکھ اسے بلیک نائٹی میں دیکھ کر شاہزیب خان مہرما کو پانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ شاہزیب خان غصے سے وہاں سے نکل آئے۔ سلطان احمد کا اندازہ ٹھیک نکلا تھا، مہرما امید سے تھی۔ ابھی بھی ڈاکٹر مہرما کا چیک اپ کر کے گئی تھی۔ سلطان احمد کمرے میں داخل ہوا تو مہرما لیٹی ہوئے شرم سے رخ پلٹ گئی تھی۔ سلطان احمد مسکراتے ہوئے مہرما کے پاس لیٹ کر اسے بازو سے کھینچتا اپنے اوپر کر گیا۔ اب کیوں شرما رہی ہو؟ یہ سب تمہاری کارستانیاں ہیں، سلطان احمد اسے سینے میں بھیجتے گمبھیر لہجے میں بولا تو مہرما نے سلطان احمد کے سینے سے سر اٹھا کر حیرانگی سے سلطان احمد کے چہرے کو دیکھا، جہاں شرارت کی ہوئی رمق نہ تھی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ جو کچھ کیا آپ نے کیا ہے، مہرما شرم سے سرخ پڑتے بولی تو سلطان احمد کا کہکا گونجا تھا۔ مہرما روحانسے ہوتے سلطان احمد کے سینے میں منہ چھپا گئی۔ مگر تم رات رات بھر جس طرح میرے ساتھ چپکتی ہو، مجھے خود سے دور نہیں ہونے دیتی، تو ایسے میں مجھ جیسا شریف بندہ کیا کرے گا؟ رات رات بھر محنت ہی کرے گا، اور پھر محنت کا نتیجہ یہی نکلنا تھا۔ سلطان احمد شرارتی لہجے میں بولا تو مہرما سرخ پڑتے مزید سلطان احمد کے ساتھ لپٹی۔ اب دیکھو، ابھی بھی یہی کر رہی ہوں، کیسے لپٹ رہی ہو مجھ سے؟ اب میں بہک رہا ہوں، تم مجھے بہکا رہی ہو۔ سلطان احمد نے مسکراتے ہوئے اپنے سینے میں بھیجا تھا۔ اپنی مہرما کی شدید محبت سے واقف تھا وہ دیوانوں کی طرح سے محبت کرتی ہے۔ سلطان احمد کو اپنی قسمت پر رشک محسوس ہوا تھا۔ اتنی محبت اور خدمت کرنے والی بیوی کے متعلق کہاں سوچا تھا وہ اتنی خوبصورت عورت اس کا مقدر ٹھہرے گی۔ سلطان احمد کو اپنی قسمت پر رشک ہو رہا تھا۔ مہر میری جان، مجھے بیٹی چاہیے، بالکل تمہاری کاپی، اور اس کا نام ہم حور رکھیں گے۔
وہ رخ پلٹے اسے بیڈ پر لٹائے اس پر جھکے شدتیں نچھاور کرنے لگا۔ مہرمہ سلطان احمد کا انتظار کرتے کرتے لاؤنج میں ہی سو گئی۔ سلطان احمد نے 5 بجے تک آنے کا وعدہ کیا تھا، اس وقت رات کے 8 بج رہے تھے، وہ ابھی تک نہیں آیا تھا۔ مہرمہ سمپل سے بلیک کلر کے ڈریس میں ملبوس تھی، دوپٹہ گلے میں ڈالے وہ صوفے کی پشت کے ساتھ ٹیک لگائے گہری نیند میں محور تھی۔ اسے اپنی گردن پر کسی کا تپش لمس محسوس ہوا۔ مہرمہ کے لب نیند میں مدھم سا مسکرائے تھے۔ شاہ، مہرمہ نے نیند میں ہی میٹھی آواز میں پکارا۔ مہرمہ کو اپنی گردن پر جنونی لمس بڑھتا ہوا محسوس ہوا۔ یہ مہک میرے شاہ کی نہیں۔ مہرمہ کے لبوں نے جنبش کی تھی۔ مہرمہ کی نیند بھگ سے اڑی۔ اپنے اوپر جھکے انسان کو دیکھ کر مہرمہ نے پوری قوت سے اسے خود سے دور دھکیلا تھا۔ اپنا دوپٹہ جو زمین پر پڑا تھا مہرمہ نے اٹھاتے ہوئے کفن کی طرح خود پر لپیٹ گئی تھی۔ مہینوں بعد کسی غیر مرد کی آنکھوں کے ہوس میں دیکھی تھی۔ مہرمہ کا رنگ مردے کی مانند سفید پڑا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مجھے چھونے کی؟ مہرمہ شاہزیب کو دیکھتے غصے سے گھبرائی۔ یہ اتنا شریف ہونے کا ناٹک کیوں کر رہی ہو؟ طوائف ہو تم، طوائف کی طرح پیش آؤ، اور طوائف کبھی شریف۔ شاہزیب خان کمینگی سے ہنسا۔ طوائف صرف مجبور ہوتی وہ بھی عورت ہی ہے۔ طوائف کا دوسرا نام مجبوری ہے۔ مہرمہ شاہزیب کے منہ سے اپنے لیے طوائف کا لفظ سنتے چیخ اٹھی تھی۔ مجبوری ہو یا جو بھی ہو تو طوائف۔ مہرمہ کو تڑپتے دیکھ شاہزیب خان مہر کو آنکھ ونک کرتے ہنسا۔ میں جائز ماں باپ کی جائز اولاد ہوں، سنا تم نے؟ اپنے گھر میں ذرا جھانک لو، کہیں تم ناجائز تو نہیں، کیونکہ تمہارے چہرے کی کمینگی دیکھ کر لگتا ہے تمہاری رگوں میں دوڑتا خون حلال نہیں ہے۔ مہرمہ جو جواباً غرائی تو شاہزیب خان اس کی بات پر بلبلا اٹھا تھا۔ تمہاری ہمت کیسے ہوئی مہرمہ یہ سب کہنے کی؟ تمہارا وہ حال کروں گا تم اپنی پہچان بھول جاؤ گے۔ شاہزیب کف اڑاتے ہوئے بولا۔ مہرمہ کے منہ سے اپنے لیے لفظ ناجائز برداشت نہیں ہوا تھا۔ شاہزیب خان بھوکے درندے کی مانند غراتا اٹھا تھا۔ اسے یوں بلبلاتا دیکھ کر مہرمہ استہزائیہ ہنسی تھی، آواز اور نظریں نیچی۔ شاہزیب خان میں اب کوٹھے والی مہرمہ نہیں، مہر شاہ ہوں۔ سلطان احمد کو تمہارے ارادوں کی خبر بھی ہو گئی تو وہ تمہارے ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا۔ مہرمہ شاہزیب کی آنکھوں میں دیکھتے دھمکی آمیز لہجے میں بولی، وہ تمہیں خرید کر لایا ہے، تم کبھی بھی اس کی عزت نہیں بن سکتی۔ اگر وہ تمہیں اپنی عزت سمجھتا تو ولیمہ کرتا، تمہارا اپنے سرکل میں تعارف کرواتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا کیونکہ وہ تمہاری پہچان پر شرمندہ ہے۔ تم سے دل بڑھ جانے پر وہ جلدی یا بدیر تمہیں دوبارہ اسی کوٹھے کی زینت بنا دے گا۔ میرے ساتھ ڈیل کر لو ایک رات کے لیے، خود کو میرے سپرد کر دو، میں تمہیں اس کوٹھے کی زینت نہیں بننے دوں گا۔ سلطان سے میں تمہیں خرید لوں گا اور پھر تمہیں عمر ملکہ بنا کر رکھوں گا۔ صرف آج کی رات کے لیے مجھے سونپ دو، وہ کمینگی سے بولتا مہرمہ کی طرف بڑھا۔ گارڈز، مہرمہ پیچھے کو ہوتی حلق کے بل چیخی، تمہاری مدد کرنے آج کوئی نہیں آئے گا۔ سلطان کو آج دیر ہو جائے گی، وہ ایک بہت امپورٹنٹ میٹنگ میں مصروف ہے۔ اور گارڈز گیٹ پر شاہزیب خان کی ماں کی بسی پر مسکرایا۔ مہرمہ شاہزیب کی بات سنتے پریشان ہوئی تھی، وہ اس وقت اس محل نما گھر میں اکیلی تھی۔ مہرمہ کی ذاتی ملازمہ آج کسی وجہ سے چھٹی پر تھی۔ گیٹ پر چوکیدار اور گارڈز تعینات تھے۔ شاہزیب خان بنا اجازت اندر آ جاتا تھا، اس لیے ملازموں نے اسے روکا نہیں تھا۔ مہرمہ جلدی سے سیڑھیوں کی طرف بھاگی تاکہ اوپر جا کر سلطان شاہ کو فون کر سکے یا پھر کسی کمرے میں خود کو لاک کر سکے۔ شاہزیب مہرمہ کو سیڑھیوں کی طرف سے بڑھتے دیکھ اس کے پیچھے لپکا۔ مہرمہ بھاگتے ہوئے کئی سیڑھیاں اس کے ساتھ ہی چڑھ گئی۔ اس کے پہلو میں شدید درد اٹھا، مگر اس وقت اسے اپنی عزت سے بڑھ کر کوئی چیز پیاری نہیں تھی۔ مہرمہ نے کمرے میں داخل ہوتے دروازہ بند کرنا چاہا، مگر شاہزیب کے پاؤں سے ٹھوکر مار کر وہ زمین کے پر منہ کے بل گری تھی۔ شاہزیب اندر داخل ہو چکا تھا۔ مہرمہ سیدھی ہوتی کھسکتی ہوئی اب پیچھے کو ہی۔ مہرمہ اپنا دوپٹہ اچھی طرح خود پر لپیٹے ہوئے پیچھے کو کھسک رہی تھی۔ شاہزیب دھیرے دھیرے مسکراتے ہوئے اس کی طرف قدم بڑھا رہا تھا۔ آج اس کے اور مہرمہ کے بیچ کوئی نہیں آ سکتا تھا۔ اتنا حسن، یہ دوآتشہ روپ آج کی رات اس کا ہونے والا تھا۔ شاہزیب خان کا انگ انگ مہرمہ کو پانے کے لیے تڑپ رہا تھا۔ مہرمہ پیچھے کو کھسکتی اٹھتے ہوئے سائڈ ٹیبل کی طرف بڑھتی جا رہی تھی۔ اس سے پہلے شاہزیب اس کی طرف بڑھتے اسے اپنے قابو میں کرتا، مہرمہ نے جلدی سے سائڈ ٹیبل کے ڈرار سے پسٹل نکال کر شاہزیب خان پر تانے۔ رک جاؤ وہیں شاہزیب خان، ورنہ میں تمہیں گولی مار دوں گی۔ مہرمہ پسٹل اپنی گرفت مضبوط کرتے چیخی۔
یہ نازک انگلیاں اس قابل نہیں ہیں، وہ ٹریگر کو دبا بھی سکتے۔ شاہ زیب خان کمینگی بھری مسکراہٹ کے ساتھ بولا۔ مہرما کا نازک بدن ارتاش کی کیفیت میں تھا، ٹریگر پر انگلیاں کانپ رہی تھی۔ شاہ زیب خان اس کا یہ روپ دیکھتا اسے زیادہ اس کے لیے مچل گیا تھا۔ اتنی آسانی سے کچھ بھی مل جائے مزہ نہیں آتا، تم مجھے جتنا تڑپاؤ گے مجھے اتنا مزہ آئے گا۔ آج کی رات یقیناً بہت رنگین ہونے والی ہے۔ کوٹھے والی مہرما سے تم تو بہت الگ ہو، ڈری سہمی شیرنی لگ رہی ہو۔ شاہ زیب مہرما کی طرف بڑھا تو مہرما نے پسٹل کی ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھاتے گولی چلائی۔ ڈری سہمی شیرنی لگ رہی ہو۔ شاہ زیب مہرما کی طرف بڑھا تو مہرما نے پسٹل کی ٹریگر پر انگلی کا دباؤ بڑھاتے گولی چلائی تو شاہ زیب ہڑبڑا کر پیچھے ہوا تھا۔ گولی شاہ زیب کے پاؤں کے قریب آ کر لگی تھی۔ شاہ زیب کے خوف سے رنگت سفید پڑی، اسے اندازہ نہیں تھا مہرما اتنی ہمت کر سکے گی۔ شاہ زیب خان، کیا سمجھ رکھا ہے تم نے ایک عورت کو؟ بکاؤ مال یا پھر کوئی بے جان چیز یا پھر کوئی کھلونا؟ خبردار میری طرف ایک قدم بھی بڑھایا میں تمہیں گولیوں سے بھون کر رکھ دوں گی۔ مہرما مر تو سکتی ہے مگر اپنی عزت پر آنچ نہیں آنے دے سکتی۔ مہرما شاہ زیب خان پر پسٹل تانے حلق کے بل چیخی۔ مہرما کمزور تھی مگر مہر شاہ کمزور نہیں ہے، کیونکہ اب یہ عزت صرف میری نہیں بلکہ سلطان شاہ کی امانت ہے۔ مہرما مر تو سکتی ہے مگر اپنے سلطان کی عزت پر آنچ نہیں آنے دے سکتی۔ دفع ہو جاؤ ورنہ اس پسٹل کی ساری گولیاں میں تمہارے غلیظ وجود میں اتار دوں گی۔ مہرما پسٹل کے ٹریگر پر انگلیاں مضبوط کرتے چیخی۔ مہرما، یہ تم نے ٹھیک نہیں کیا۔ آج اگر تم مجھے خود کو سونپ دیتی ہو تو یہ بات یہیں ختم ہو جاتی، تمہیں اس کا انجام بھگتنا پڑے گا۔ ان قریب تمہیں میں ہر مرد کے بستر کی زینت بناؤں گا۔ شاہ زیب خان سرخ چہرے کے ساتھ بولتا کمرے سے نکل گیا۔ شاہ زیب خان کے جانے کے بعد مہرما پسٹل دور پھینکتی بیڈ کے اوپر اوندھے منہ گر کر رونے لگی۔ کیا کوٹھے پر چند سال گزارنے کے سے وہ ایک طوائف بن گئی تھی؟ اس کی پہچان صرف کیا طوائف تھی؟ اس کی رگوں میں دوڑتا جائز خون اس کی پہچان نہیں تھی؟ مہرما کا دل شدت سے غم سے پھٹ رہا تھا۔ وہ ایک شریف ماں باپ کے بطن سے پیدا ہوئی تھی، عزت سے کسی کے نکاح میں آ گئی تھی۔ وہ رقص ضرور کرتی تھی مگر کبھی کسی مرد نے اسے چھوا نہیں تھا۔ شاید خدا نے اس کی عزت کی لاج اسی لیے رکھی تھی۔ وہ ایک نیک باپ کی بیٹی تھی جو مسجد میں امام تھا، مگر پھر بھی اس پر ایک طوائف کا ٹیگ لگ گیا تھا، اس لیے سلطان احمد نے اسے اپنے سرکل میں انٹروڈیوس نہیں کروایا تھا۔ وہ جانتی تھی سلطان احمد نہیں چاہتا کوئی بھی اسے پہچانے۔ مہر بیڈ شیٹ کو مٹھیوں میں دبوچے شدت غم سے رو دی تھی۔ وہ سلطان احمد کو بتانا چاہتی تھی شاہ زیب کے بارے میں، مگر مہرما بتانے کی ہمت نہیں جٹا پا رہی تھی۔ وہ کیسے بتاتی کہ شاہ زیب خان بھی کوٹھے پر اسے رقص کرتا دیکھ چکا تھا، وہ اس پر ہوس بھری نظر رکھتا تھا۔ سلطان احمد کو یہ بات کتنی تکلیف دے گی؟ اس کے جگری دوست نے اس کی بیوی کے بدن کو للچائی نظروں سے دیکھا ہے، یا پھر سلطان احمد نے بھی اگر اسے ماضی کا تانا دے دیا تو وہ مر جائے گی۔ لفظ طوائف سلطان احمد کے منہ سے سننا کسی قیمت پر گوارا نہ تھا۔ سلطان احمد نے اس چند ماہ میں اسے بہت عزت بہت مان دیا تھا، اسے کبھی احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ کہاں سے آئی ہے۔ آج پھر لفظ طوائف مہرما کے حواس چھین رہا تھا۔ مہرما شدت غم سے اونچا اونچا بین کر رہی تھی۔ وہ نہیں جانتی تھی سلطان احمد یہ سب چھپا کر وہ اپنی زندگی کی سب سے سنگین غلطی کرنے جا رہی ہے۔ مہرما نے غصے سے سلطان احمد کو دیکھا جو جب سے آفس میں آیا تھا اسے بالکل مکمل نظر انداز کیے 6 ماہ کی ہور میں مگن تھا۔ ہور بیڈ پر لیٹی کلکانیاں مار رہی تھی، 6 ماہ کی ہو چکی تھی، اس لیے وہ سلطان احمد کو پہچاننے لگی تھی۔ سلطان احمد کو دیکھ کر ہنسنے لگ جاتی یا پھر رو رو کر خود کی طرف متوجہ کرتی۔ ابھی بھی وہ جب سے آفس آیا تھا ہور سے کھیل رہا تھا اور یہ سب دیکھ کر مہرما کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ وہ اسے مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئے تھا۔ مہرما نے اپنے بالوں میں برش کرتے ایک نظر سلطان کو دیکھا، دوسرے پر برش ڈریسنگ ٹیبل پر زور سے پٹکا۔ سلطان احمد کے لبوں پر محم سے مسکراہٹ رقصاں ہوئی۔ وہ ہور کے ساتھ کھیلتے اپنی خوبصورت بیوی کو بھی اپنی نظروں کے حصار میں رکھے ہوئے تھا۔ مہرما کی جیلسی سے وہ بخوبی واقف تھا، اس لیے وہ مہرما کو مکمل طور پر نظر انداز کیے ہور کے پیٹ میں ہلکی سی گدگدی کرتے اس سے کھیلنے لگا۔ مہرما کو مزید تپایا تھا، شاہ میں آپ کو نظر انداز کروں تو آپ سے برداشت نہیں کرتے، مگر جب سے ہور آئی ہے آپ مجھے مکمل بھول چکے ہیں۔ مہرما سلطان احمد کے پاس بیٹھ کے کنارے پر بیٹھتے شکوہ کے نہ لہجے میں بولی، میری زندگی میں سب سے امپورٹنٹ صرف ہور ہے، میری بیٹی، میری زندگی، میری جان۔ سلطان احمد نے ہور کے گال پر اپنے لب نرمی سے
رکھے تھے۔ مہرما کی طرف اب بھی نہیں دیکھا تھا۔ شاہ، میری کوئی اہمیت نہیں، صرف آپ کی بیٹی ہی آپ کو پیاری ہے۔ مہرما کی آواز بھیگی تو سلطان احمد کا بھاری کہکا گونجا۔ مہرما کو جیلس ہوتے دیکھ سلطان احمد بہت محفوظ ہوتا تھا۔ اپنی ہی بیٹی سے جیلس ہوتے کسی کو پہلی مرتبہ دیکھا ہے۔ سلطان احمد مہرما کی طرف مڑتے سے اپنی باہوں میں بھرتے ہوئے پیار سے بولا۔ مہرما کی بھیگی آنکھیں کہاں سے گوارا تھی، وہ آنکھوں پر اپنے لب رکھ گیا تھا۔ جیلس نہیں ہو رہی، آپ کی زندگی میں ہی اپنی ویلیو بتا رہی ہوں۔ جس بیٹی سے آپ شدید محبت کرتے ہیں بھولے مت، وہ میں نے ہی آپ کو دی ہے، مہرما نروٹھے انداز میں بولی۔ سلطان کا فلک شگاف کہکا برآمد ہوا تھا۔ مہرما یہ بات اسے دن میں کتنی مرتبہ جتاتی تھی۔ مہرما، میری مہرما، اتنا خوبصورت تحفہ آپ نے ہی مجھے دیا ہے، جس کے لیے میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ساری زندگی یہ سر آپ کے سامنے جھکا رہے گا، آپ نے اتنی قیمتی اور پیارا تحفہ دیا۔ سلطان احمد نے مہرما کو مزید اپنے سینے میں بیچے اس کے بالوں پر لب رکھتے کہا تو مہرما کے لبوں پر تفاخر بھری مسکراہٹ پھیلی تھی۔ سلطان احمد کی سانسیں تھی غور میں۔ غور کے پیدا ہونے پر سلطان احمد مہرما کے بہت ناز نخرے اٹھاتا تھا، پہلے سے بھی زیادہ محبت کرتا تھا۔ سلطان احمد مہرما کو بیڈ پر لٹا کر اس پر جھکے اپنی محبت نچھاور کرنے لگا۔ انٹر کام کی بیل پر سلطان احمد نے ریسیو سائڈ ٹیبل سے اٹھاتے کان سے لگایا تو فون پر ملنے والی خبر سے سلطان احمد کے ماتھے پر شکنوں کا جال پھیلا تھا۔ وہ بیڈ سے اٹھتا کمرے سے نکل گیا۔ سلطان احمد سیڑھیوں سے اترتا لاؤنج کی طرف آیا۔ مہاجبین سلطان احمد کو دیکھتے صوفے سے اٹھتی سلطان احمد کو گلے لگ گئی۔ سلطان احمد کو مہاجبین کا یوں سینے سے لگنا بہت برا لگا تھا، مگر مہاجبین کی حالت دیکھتے وہ خود پر قابو پا گیا تھا۔ وہ نرمی سے مہاجبین کو خود سے الگ کرنے لگا جو روتے ہوئے سلطان احمد کی شرٹ سینے سے دبوچے ہوئے تھی۔ مہرما جو سلطان احمد کو دیکھتی نیچے آئی تھی، سلطان احمد کے سینے سے لگی اس عورت کو دیکھ کر لاؤنج کے بیچوں بیچ رک گئی۔ مہرما کی آنکھیں شدت سے یہ گلابی ہوئی تھی، وہ سختی سے اپنی مٹھیاں دبوچ گئی تھی۔ سلطان احمد کے گلے لگی کوئی بھی عورت مہرما سے کہا برداشت نہیں ہونے دی۔ مہرما غصے سے آگے بڑھی۔ سلطان احمد نے مہرما کو آنکھوں میں شرارے لیے خود کی طرف بڑھتے دیکھ لیا تھا، اس کے لیے ہاتھ کے اشارے سے اسے مہرما کو ادھر ہی رکا۔ سلطان احمد مہرما کی شدت بھری پوزیسونیس سے واقف تھا۔ مہرما سلطان احمد کا سپاٹ چہرہ دیکھتے سلطان احمد سے کچھ فاصلے پر رک گئی۔ وہ بھیگی شکوہ گناہ آنکھوں سے سلطان احمد کو دیکھنے لگی جو اس کے سامنے ہی کسی عورت کو گلے لگائے ہوئے تھا۔ مہاجبین، کیا ہوا ہے؟ تم اتنے رات کو کیوں آئی ہو؟ فاروق کہاں ہے؟ سلطان احمد نے اسے خود سے الگ کرتے پوچھا۔ فاروق نے مجھے طلاق دے دی ہے، مہاجبین سسکی لیتے ہوئے بولی۔ کیا؟ سلطان احمد نے پریشانی کے عالم میں مہاجبین کو دیکھا۔ ہاں، اس نے مجھے طلاق دے کر گھر سے نکال دیا، اپنی بیٹی کا بھی خیال نہیں کیا، رات کے اندھیرے میں مجھے اور انشا کو گھر سے نکال دیا۔ مہاجبین نے روتے ہوئے 5 سالہ نشا کو دیکھا جو ایک طرف سہمی سی کھڑی تھی۔ سلطان احمد کی بھی نظر نشا پر پڑی جو ایک طرف سہمی سے کھڑی رو رہی تھی۔ لیکن کیوں؟ فاروق نے تمہیں طلاق کیوں دی؟ سلطان احمد نے معصوم سے نشا کو دیکھتے اپنا ماتھا مسلتے پریشانی سے پوچھا۔ اس نے بیٹے کے لیے دوسری شادی کر لی ہے اور مجھے اور نشا کو گھر سے نکال دیا، کیونکہ نشا کے پیدا ہونے کے بعد میری اور اولاد نہیں ہو سکتی۔ میری امی نے مرتے ہوئے میری ذمہ داری تمہیں اور خالہ امی کو سونپی تھی۔ خالہ امی نے تمہارے ساتھ میری منگنی کی تھی، مگر تم نے خالہ امی کے مرنے کے بعد مجھ سے منگنی توڑ دی، میری شادی کر دی۔ فاروق تمہارا انتخاب تھا، دیکھو کیا کیا اس نے میرے ساتھ۔ مہاجبین روتے ہوئے چیخے۔ سلطان احمد پریشانی سے اپنی بیڑ سہلاتے صوفے پر بیٹھا۔ مہاجبین کی اور اس کی منگنی بچپن میں ہو چکی تھی۔ سلطان احمد نے اس وعدے کا پاس تب تک تھا جب تک اس کی ماں نور بیگم زندہ تھی، کیونکہ وہ مہاجبین کو پسند نہیں کرتا تھا، مگر اپنی ماں کے احترام میں تب خاموش رہا۔ اپنی ماں کے مرنے کے بعد سلطان احمد نے مہاجبین کی شادی کسی جاننے والے سے کر دی، بدلے میں مہاجبین کو ڈھیروں جہیز اور بھاری جائیداد کے ساتھ رخصت کیا تھا، مگر شاید اسے فاروق کو پہچاننے میں غلطی ہو گئی تھی۔ مگر اب اسے اپنی غلطی کا احساس ہو رہا تھا، اسے اتنی جلد بازی نہیں کرنی چاہیے تھی۔ مہاجبین سلطان احمد کی منگیتر رہی ہے، یہ بات مہرما سے برداشت نہیں ہوئی تھی۔ وہ سلطان احمد اور مہاجبین پر ایک نظر ڈالتے وہاں سے چلی آئی۔ سلطان احمد کی توجہ کسی اور عورت پر برداشت نہیں کر سکتی تھی، وہ بھی اس کی سابقہ منگیتر پر تو بالکل بھی نہیں۔ مہرما کو لاؤنج سے جاتے دیکھ کر مہاجبین کی سسکیاں عروج پر پہنچی تھی۔ اس نے پہلی مرتبہ
مہرما کو دیکھا تھا، اسے مہرما سے شدید جیلسی محسوس ہوئی تھی۔ شاید سلطان نے مہرما کی وجہ سے اسے چھوڑا تھا۔ مہاجبین کے دل میں مہرما کو دیکھتے ہی گانٹھ پڑی تھی۔ مہرما کی خوبصورتی سے حسد محسوس ہوئی تھی۔ مجھے لگتا ہے سلطان تمہاری بیوی کو میرا یہاں آنا پسند نہیں آیا، مہاجبین نے روتے ہوئے جتایا تو سلطان احمد لب کھینچ گیا۔ مہرما کا ایسے جانا سلطان احمد کو بھی کافی چبھا تھا۔ اگر تمہاری بیوی کو برا لگا ہے تو میں اپنی بیٹی کو لے کر کسی فلاحی ادارے چلی جاتی ہوں، مہاجبین نے روتے ہوئے کہا۔ تم نہیں جاؤ گی، تم اب یہیں پر ہی رہو گی، سلطان احمد صوفے سے اٹھتے غصے سے بولا۔ ملازمہ کو بلا کر مہاجبین اور نشا کے لیے کمرہ سیٹ کرنے کو کہا۔ سلطان احمد نے کمرے میں آتے ہی مہرما پر غصیلی نظر ڈالی، جو بیڈ پر گلابی چہرہ لیے بیٹھی رہی۔ آنکھیں اور گال گلابی ہو رہے تھے، یقیناً وہ کب سے رو رہی تھی۔ بہت ہی چھوٹا دل ہے تمہارا مہرما، مجھے یہ آج اندازہ ہوا ہے۔ گھر آئے مہمان کے ساتھ ایسا کوئی سلوک کرتا ہے، مہاجبین کا نہیں تو اس گھر کی چھوٹی سی بیٹی کا ہی خیال کر لیتی۔ سلطان احمد مہرما کی سرخ متورم آنکھوں کو دیکھتا غصے سے بولا، آپ تھے نا خیال کرنے کی، میری کیا ضرورت تھی وہاں پر؟ مہرما نے بھیگے مگر سپاٹ لہجے میں کہا۔ مہرما تمہارا یہ انداز آج میرے لیے تمہاری محبت نہیں بلکہ خود غرضی ظاہر کر رہا ہے۔ تمہیں وہ میرے گلے لگے نظر آئی مگر اس کا اجڑا روپ نظر نہیں آیا، اس کا دکھ نظر نہیں آیا۔ مہرما میری ایک بات کان کھول کر سن لو، مہاجبین اور اس کی بیٹی اب یہی رہیں گے۔ اگر تمہاری وجہ سے انہیں کوئی تکلیف پہنچی تو بہت سختی سے پیش آؤں گا تم سے۔ سلطان احمد مہرما کو تنبیہ کرتا بیٹھ کے ایک کنارے پر مہرما کی طرف پشت کیے لیٹ گیا۔ مہرما نے بھیگی آنکھوں سے سلطان احمد کی پشت کو دیکھا تھا۔ یہ پہلی مرتبہ تھا سلطان احمد اسے یوں بے رخی بڑھتے دیکھ چکا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور وہ اسے منائے بغیر ہی یوں ہی کروٹ لیے لیٹ گیا۔ مہرما کی آنکھوں سے آنسو کی برسات کی طرح برستے تھے۔ مہرما نے اپنے پاس پڑے کاٹ میں سوئے ہوئے حور کو ایک نظر دیکھا، جو اور وہ بھی رخ پلٹے لیٹ چکی تھی۔ یہ پہلی مرتبہ تھا دونوں میں سے کسی نے بھی ایک دوسرے کو منایا نہیں تھا۔ مہرما نے ساری رات روتے ہوئے گزاری تھی۔ سلطان احمد نے ساری رات اس کی دبی دبی سسکیاں سنتے بے چینی سے گزاری تھی۔ مہاجبین کو سلطان ہاؤس میں رہتے ہوئے 2 ماہ سے زائد کا عرصہ ہو چکا تھا۔ مہرما نے مہاجبین کو اس عدولی وہ کسی صورت نہیں کر سکتی، مگر مہاجبین کے ساتھ وہ اپنا رویہ چاہتے ہوئے بھی شکوہ گزار کر سکتی تھی۔ مہاجبین کو سلطان کے گلے لگا دیکھ یہ کہ وہ سلطان احمد کی منگیتر رہ چکی ہے، یہ بات اسے بھلائے نہیں بھولتی تھی۔ مہاجبین ہر گزرتے دن کے ساتھ سلطان احمد کو یہ جتانا بولتی تھی کہ اس کے ساتھ جو کچھ ہوا اس میں اس کا قصور تھا، وہ ناشتے کے ٹیبل ہو یا ڈنر کا ٹائم۔ مہاجبین ہمیشہ روتے ہوئے ٹیبل سے اٹھ جاتی تھی۔ ہر دوسرے دن وہ اپنے کمرے میں بے ہوش ہوئی ملتی تھی، یا پھر وہ سلطان احمد کو دیکھتے بے ہوش ضرور ہو جاتی تھی، اجڑے بکھرے حلیے میں پھرتی رہتی تھی۔ نشا کو وہ مکمل طور پر نظر انداز کیے ہوئی تھی۔ مہرما سمجھ رہی تھی مہاجبین صرف سلطان احمد کی ہمدردی حاصل کرنے کے لیے ایسا کرتی ہے، اور سلطان احمد مہاجبین سے خوب ہمدردی برت رہا ہے۔ مہرما سے یہ سب برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ یہی نہیں تھا کہ سلطان احمد کا پیار مہرما کے لیے کم ہو گیا تھا، وہ مہرما سے بہت محبت کرتا تھا۔ ناشتے کی ٹیبل ہو یا پھر کوئی بھی جگہ، سلطان احمد کی نظر کے حصار میں مہرما ہی ہوتی تھی۔ مگر سلطان احمد کی بیوی اس کا عشق تھی، اس کی بچے کی ماں، وہ اسے کبھی نظر انداز یا بے رخی برتنے کا سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مہاجبین کے سلطان احمد کی زندگی میں نہ کل کوئی جگہ تھی نہ ہی آج کوئی جگہ تھی۔ مہاجبین مہرما کی خوبصورتی کے آگے تو ویسے ہی مانند پڑ جاتی تھی، بلکہ وہ چمکتے چاند کے ساتھ سامنے سیاہ اندھیری رات معلوم ہوتی تھی۔ مگر مہرما ایک بیوی تھی جسے اپنے شوہر کے ساری توجہ چاہیے تھی۔ سلطان احمد کو مہاجبین سے ہمدردی برتتے دیکھ مہرما کے دل میں وسوسے سے جنم لینے لگے۔ ایک بیوی کی طرح اس کے دل و دماغ سے تمام منفی خیالات چھڑنے لگے تھے۔ پھر وہ سلطان احمد کی شدید محبت اور اپنی بے پناہ خوبصورتی بھی بھول جاتی تھی۔ سلطان احمد رات گئے ایک میٹنگ اٹینڈ کر کے سلطان ہاؤس داخل ہوا تھا۔ شاید تھکن سلطان احمد کو محسوس ہو رہی تھی۔ ابھی تھکن اس کی معصوم بیٹی کا من موہنا چہرہ دیکھ کر اترنی تھی اور اپنی خوبصورت بیوی کی قربت میں گم ہو کر اترنی تھی۔ سلطان احمد بے قراری سے سیڑھیاں چڑھ رہا تھا کہ کچن میں سے کھٹ پٹ کی آوازیں آئیں۔
اتنی رات کو کون کچن میں ہو سکتا ہے؟ سلطان احمد اچنبے سے کچن کی طرف بڑھا، ہلکی سی سبز مائل روشنی میں محجبین کو کھڑے دیکھا جو کلائی پر چھری رکھے کھڑی تھی۔ چلے جی، باقی کا نیکسٹ ایپیسوڈ میں کنٹینیو کریں گے۔ اگر آپ نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیں، لائک اینڈ شیئر کریں اور اپنی رائے کمنٹ باکس میں لازمی دیں۔ چلیں جی، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔